حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، رمضان کے بعد ماہ شوال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ دو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جس گرمی کا ہمیں احساس ہو رہا ہے اس تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، اور پھر آگے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے علماء نے کئی چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بتایا کہ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں سردی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی کا احساس تمہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آخرت میں جہنم کی جو گرمی ہے وہ دنیا کی گرمی سے 69 پوائنٹ زیادہ ہے۔ اس گرمی سے جب اتنا ہم گھبراتے ہیں تو ذرا تصور کیجئے، اس مسجد میں بیٹھ کر ہم گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ہوا بھی گرم آتی ہے مطلب رائٹ سے لیفٹ سے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے قریب ہوگا 3 میل کے فاصلے پر ہوگا سورج، اور سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے ڈوبا ہوگا پسینے میں۔ کچھ لوگ کہاں ہوں گے؟ گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک، کچھ لوگ سینے تک، اور بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ یہ گرمی ہمیں جہنم میں جو عذاب ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس گرمی کی بھی مکمل طور پر ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے اس حشر کے میدان میں اگر ہم اپنے آپ کو گرمی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کئی چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ کیسے مل سکتا ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ اسی طریقے سے خصوصاً صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مؤمن فی ظل صدقته یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن گرمی سے، پسینے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدقے کا بھی مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ دنیا کی گرمی ہمیں برداشت کرنے، اور آخرت میں جو گرمی اور پریشانی، پسینہ وغیرہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اس کی قیامت میں حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین، دیکھیے رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ رمضان آیا تو ماشاءاللہ ہم نے اپنے نفس پر، اپنے خیالات پر، اپنے دماغ پر بڑا قابو پایا۔ رمضان میں گندی چیز نہیں دیکھتے تھے، گندی چیز سنتے نہیں تھے، گندی چیز طرف جاتے نہیں تھے۔ جیسے ہی عید کا چاند آتا ہے تو ہم جو ہے ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہماری عام زندگی ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ماہ رمضان میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے اپنی شہوت، اپنی خواہش اور اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کے ہر نیکی کا بدلہ بتا دیا گیا ہے سوائے روزے کے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ معزز حاضرین، رمضان میں ہم نے اپنے نفس پر بڑا کنٹرول کیا، اپنے جذبات کو بڑے قابو میں رکھا۔ اپنے سامنے جو ہے اجنبی عورتیں آتی تھیں، ہم اپنے چہروں کو نیچا کر لیتے تھے، اپنی بیوی سے بھی جو ہے بےہودہ باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد ہماری اپنی پرانی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنے نفس پر کنٹرول پانا چاہتے ہو تو ان باتوں کا مکمل طور پر خیال رکھو۔ ہم نے یہاں 12 چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے بڑی بہترین چیز عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ اس طرف اشارہ فرمایا، کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ دیکھیے سورہ جمعہ کی یہ آیت اللہ کے نبی کبھی نماز جمعہ میں بھی پڑھتے تھے۔ اس میں کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھوں میں سے اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ قرآن پڑھ کے سنانا اور ان کو پاک کرنا۔ پاک کس کے ذریعے کرنا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پاک کرنا بولا تھا سب سے پہلے عقیدہ توحید کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے وہاں تو سر اللہ کے سامنے نہیں بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے ذریعے لوگوں کی نفوس کو پاک کیا۔
ایک طرف ابو بکر نکلے، دوسری طرف ختیجہ نکلی، زید ابن حارثہ نکلے، اور پتہ نہیں کیسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نفس میں عقیدہ توحید کو رکھے اور اپنے نفس میں شرک کی گندگی غلاظت مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ بات بھی ہے، رمضان میں ہم کیا کرتے تھے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتے تھے، ریاکاری نہیں ہونا۔ جسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شوال کا نفل روزہ رکھا تو مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں۔ یہ رمضان کے مہینے ہمیں اخلاص کا درس دے گئے، لہذا ہمیں ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ دکھاوا اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کی عبادت کے سامنے بلایا جائے گا۔ جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ فلاں فلاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اللہ کے سامنے جھک جائیں گے جو اللہ کی خاطر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، جو دنیا میں دکھاوا کے لیے نماز پڑھتا تھا، دنیا میں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، وہ جب اللہ کے سامنے قیامت میں جھکنا چاہے گا تو اللہ اکبر کیا حال ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پیٹھ لکڑی کی طرح ہو جائے گی، جھک نہیں پائے گا۔ لہذا سب سے پہلے اپنے نفس کو عقیدہ توحید کے ذریعے پاک کرو۔ ابراہیم نے بھی یہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اللہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہا کہ ہم نے دنیا میں ہر امت میں نبی بھیجے، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اپنے نفس کا تزکیہ، غور سنیے، اپنے نفس کا تزکیہ اگر عقیدہ توحید کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو دو باتوں پر توجہ دینا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، دوسرا یہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے بیزارگی کا اظہار کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ کافرون کو ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، ورنہ زندگی میں الکافرون کا جو صورت ہے نا، اس کا معنی سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی آدمی نہ کفر کرے گا نہ شرک کرے گا۔ دیکھیے کیسا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے ہی نماز فجر کی سنت میں پہلے ایک رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یہ ہو گیا۔ اور دیکھیے مغرب کی سنت میں کافرون اور اخلاص، اور اسی طریقے سے وتر کی دوسری رکعت میں کافرون، تیسری رکعت میں اخلاص، سوتے وقت میں سورہ اخلاص، طواف کر کے مقام ابراہیم کے بھی 2 رکعت اخلاص، کافرون اور اخلاص۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری، یہ سورت اللہ کے نبی اتنا پڑھ کے بتاتے لوگوں ہمیشہ کفر سے شرک سے پناہ مانگتے رہو، صبح اٹھے تو اپنے نفس کو کفر سے پاک کرنے کی جو مکمل طور پر آپ کی کوشش، سونے جا رہے ہیں تب بھی کفر سے مکمل طور پر کوشش۔ نوفل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل اگر پڑھتے وقت سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کفر سے بھی شرک سے بچا کر رکھے گا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے یہ سورت کو معمولی مت سمجھو، آپ یہ سورت بڑی انقلاب برپا کرتی ہے۔ معزز حاضرین، اپنے نفس کو عقیدہ توحید سے پاک کرنے کے لیے نبیوں کی دعوتوں کو مکمل طور پر پڑھو۔ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو عرب میں اٹھے، پورا عرب کفر شرک اور جو ہے بدعت خبر پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ایک آدمی کا خون کیے بغیر پورے جزیرۃ العرب کو آئینے کی طرح پاک بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ لہذا ہر مسلمان کو خصوصاً ہر سلفی بھائی کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا مکمل اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر ہم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عظمت اور ذاتی رقابت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ رمضان میں تھے، دن میں گرمی ہو تو بھی چھپ کے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ اگر یوٹیوب میں گئے کیا تو بھی ایڈ آتا بولا تو ایسا کر لیتے تھے، کیا بولتے؟ اللہ دیکھتا ہے مجھے۔ یہ اللہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو رمضان میں، یہ تصور کرو اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں امت کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور یاد رکھیں کہیں بھی ہوں اللہ کا علم وہاں حاضر ہے، اللہ حاضر نہیں، اللہ کا علم حاضر ہے۔ اللہ نے سورہ مجادلہ میں کیا کہا؟ اگر تم 2 ہو تو اللہ کا تیسرا علم، اگر تم 3 ہو تو اللہ کا چوتھا علم، اگر تم 4 ہو تو پانچواں اللہ کا علم، اگر 6 ہو تو ایسے دیکھتے جاؤ، جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تم کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
شيء علما. اور دیکھیے یہ سوشل میڈیا سے جیسے رمضان بھر دور رہے، رمضان کے بعد بھی اس کے غلط استعمال سے ہم کو دور رہنا چاہیے. جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ذرا اس آیت پر غور کیجئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں سے تو برائی کر کے چھپ سکتے ہو مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ آیت اگر کوئی پڑھ لیا نا ماشاءاللہ وہ تنہائی کے گناہ میں کبھی نہیں جائے گا. اور تنہائی گناہ کیسے خطرناک معلوم ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نماز، روزہ، زکات، صدقہ و خیرات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پھونک کے اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے بدبخت وہ ہماری امت میں سے جو اتنا مشکل سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ پھونک کے اڑا دے؟ کون بدبخت ہے وہ؟ اللہ کی نبی نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے، تمہارے ساتھ نماز روزہ رکھنے والے سب کے سامنے نیک بن کے دکھاتے مگر تنہائی میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا ہمیشہ تصور کریں اللہ کا علم، اس کا ارادہ، اس کی نگرانی ہر جگہ موجود. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کہیں سی سی ٹی کیمرہ لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے ڈرتا کہاں تو اس میں ریکارڈ ہوتا بول کے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے سی سی کیمرے کے جتنا ڈر ہے تو ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، بیسمنٹ میں جاؤ. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کالی رات، کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے. یہ تین تاریکیوں کے بارے میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے احادیث میں کہا گیا عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. دنیا میں بڑے آدمی کے سامنے، پی ایم سی ایم کے سامنے گئے تو کیسے کھڑتے آپ؟ ذرہ بھی حرکت نہیں کرتے. اللہ کے سامنے کیسے عظمت سے کھڑے ہونا. کہا اللہ کے سامنے ایسے کھڑو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو اگر نہیں دیکھ سکتے کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے نماز پڑھتے وقت زیادہ حرکت کرنے، داڑھی سے کھیلنے، کنکرے ہٹانے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب بڑے آدمی سے بات کرتے آپ کے دل میں عزت رہتی اور دونوں آدمیوں کے درمیان تیسرا آدمی کیا تو بولتے اصل نہیں تم نہ سے بولتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی. کہا اگر ذرہ رتی برابر بھی برائی کرو، وہ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، تاریکی میں ہو، جالے میں ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مکمل طور پر لے کر آئے گا. اللہ کی عظمت کا اور اس کی ذاتی رقابت کا احساس ہونا یہ دوسری چیز ہے. دیکھیے خطبہ نکاح ہوتے رہتا اس وقت ایک آیت پڑھتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا. رقیب کا مطلب، الرقیب کا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے. اسے نوشوں کو وہاں بٹھا کے کیا بولتے ہیں؟ یہ نکاح ہو رہا سو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. دلہن کو یہ بول رہا جائے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تم یہ شادی کر لے کے اگر تم اس کے اوپر ظلم کرے، کیا تم حقوق برابر نہیں کرے، اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے مکمل طور پر ہمیں اللہ کی عظمت کا اور اس کی ذاتی رقابت کا مکمل طور پر احساس ہونا چاہیے. معزز حاضرین، تیسری چیز ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ایمان کو مکمل طور پر اچھا بناؤ. عید کے دن ہم میں سے ماشاءاللہ کتنے لوگ اچھے کپڑے پہنے. آدمی جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اسے سی کر بھی نہیں پہنتا. ہم کیا کرتے؟ بلکہ کپڑا ایک مرتبہ پہنے خلاص پھینک ڈالے، دوسرا پہن لیتے. اسی طرح جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے ویسے ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان یخلق فی ثوب احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجعل الایمان فی قلوبکم. کپڑا جیسے بوسیدہ ہوتا ہے ویسے ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو نیا کر دے. رمضان میں ہم روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، مختلف عبادتیں کرتے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کے موبائل کی بیٹری 3 یا 4 ہو تو کتنا پریشان ہوتے. سفر میں پاور بینک لے کے جاتے آپ. ویسے اگر ایمان بھی اگر ویسے کم ہوا تو ہمیں احساس ہونا. رمضان میں ہمارا ایمان میں اضافہ ہوا، رمضان ختم ہوتے ہی ہم وہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے ایمان میں کمی لا لیتے ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. مردوں کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا. یہی مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس ایک اندھے آدمی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر کے اور میرے مسجد کے راستے میں گڑے ہیں، کیچڑ، نمک گھر میں پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو. انہوں واپس جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بلایا، کہا اذان سنتے کیا؟ ہاں اذان سنتا. بولے تم نہ جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب ایک نابینا کو گھر میں جو ہے مسجد کے اور اس کے درمیان میں گڑے، کیچڑ، پتھر رہ کر آنکھ نہ
رہ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بھلا بتائیے آنکھ رکھ کر آدمی اپنے گھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ منافقین کی نماز ہے، لہذا با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیے آدمی کا ایمان جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی مسجد کو آئے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں لوگ قبرستانوں کو جا رہے ہیں، خانخواہوں کو جا رہے ہیں، مزاروں کو جا رہے ہیں، درگاہ کو جا رہے ہیں، عرس میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، ان کے دل میں جو ہے مسجد کی محبت نہیں۔ اگر مسجد سے محبت رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کے دل میں غلط قسم کی محبت آئیں گے، مسجد کو کیسے آئیں گے لوگ؟ اسی لیے یہ با جماعت نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر صحابی برابر مسجد کو آتے تھے، اگر ایک نماز میں کون تو بھی نہیں آئے تو اللہ کے نبی پوچھتے کہاں فلاں نظر نہیں آئے نا؟ ایسا ایک دوسرے پر نظر رکھنا چاہیے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر تو بولتے جو آدمی مسجد کو نہیں آتا ہم اس کے بارے میں برا گمان کرنے لگتے تھے کہ پتہ نہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے۔ لہذا منافقین ہی کیا کرتے تھے؟ نبی کے زمانے میں پیچھے رہ جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کا جمع کیسے کرتے تھے معلوم؟ بعض صحابہ کرام کو چلنے نہیں ہوتا تھا، ایک کندھے میں دوسرے کندھے میں بعض صحابہ ایک دوسرے کو لے کر آتے تھے۔ ایسے ایسے تصویریں ہم یہاں واٹس ایپ پر دیکھتے ہوں گے، پیر نہیں ہے تراویح پڑھ رہا ہے، چلنے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی بلاری میں تھے، دیکھتے ہیں گھسیٹتے ہوئے ایک آدمی نماز کو آتا تھا، ویل چیئر بھی نہیں ہے۔ ویسے یہ نمازوں کا اہتمام با جماعت کرنا چاہیے، اور با جماعت نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اول وقت میں مسجد میں آنا۔ اگر آپ سے یہ کہیں ڈومیسٹک ایئرپورٹ کو اگر جانا ہو تو 2 گھنٹے پہلے رہنا، اگر جو ہے انٹرنیشنل کو جانا 3 گھنٹے رہنا، ہم وہاں سب جاتے، لیکن یہاں اذان سے پہلے کوئی بھی نہیں آتا۔ بلکہ بعض ویڈیوز تو رلا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں حیدرآباد کی کوئی مسجد تھی، بازار میں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رمضان کی شروعات کا حال اب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مسجدیں پوری خالی۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو لوگ رمضان میں آتے تھے اللہ شاید ان کو ہدایت دے دے گا، نماز کو آ جائیں گے، لیکن ویسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے بعد عید کے دن فجر نہیں پڑھتے لوگ، عید کے دن ظہر بھی نہیں پڑھتے لوگ، بس ایسی خوشی میں، ایسی خوشی کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے بندہ نمازیں چھوڑ دے۔ اور اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام، کتنی لمبی لمبی جو ہے ہم نے تراویح پڑھی، پیر میں درد آتا پھر ہی پڑھتے تھے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبی نماز پڑھتے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا رحم آتا، کہتی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر، اتنا تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا جواب سنیے کیا فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، خصوصاً نوجوان غلط قسم کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی نوجوانی کو جو لوگ غلط کر دیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے قیامت؟ ذرا سوچیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر ایک آدمی سے قیامت کے دن اس کے عمر کے بارے میں تم نے اپنی عمر کیا کی؟ اگر ہم چارٹنگ میں ادھر ادھر غلط نوجوانی استعمال کرتے ہیں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لہذا دیکھیے یہ اللہ کے خاطر صبر کرنا بھی سیکھیے۔ کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا ہے، دعا لمبی ہو جاتی، کبھی کچھ بھی ہوتا ہے، لہذا امام کو اور اس کو برا بلا کہنے کے بجائے اپنے آپ میں اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھیے۔ مثلا کیسے؟ پاسپورٹ کے آفس جاتے 3 گھنٹے کھڑے ہوتے، ہمارے اندر کیا ہے 1 گھنٹہ فلم دیکھنے کے اندر ہمارے اندر مکمل طور پر حوصلہ ہوتا ہے، مگر 20 منٹ کا خطبہ ہمارے لیے اتنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے نفس میں اللہ کی محبت نہ ہونے کا مکمل طور پر یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اشراق کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اشراق کی نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے، بڑی فضیلت کی عبادت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم میں 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں بڑا مالدار ہو تو بھی دن میں 360 روپے نکالنا اس کے لیے بڑا بھاری ہو جائے گا، فقیر کہاں سے نکالے گا؟ اور یاد رکھیے ہمارے جوڑوں میں اگر روحانی طاقت ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ آج کیا ہو رہا ہے 40 سال کے ہے شوگر کی وجہ سے کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ روحانی طاقت اگر ہمارے جوڑوں میں ہونا ہو تو ہمیں چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم کے بیٹے دن کے ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت میرے لیے پڑھ، میں انشاءاللہ شام تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! صبح 4 رکعت پڑھ لو، فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہو اور سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز پڑھو۔ یہ 2 رکعت، یہ 4 رکعت، زیادہ 8 رکعت آپ پڑھیں گے، ماشاءاللہ شام تک کے سارے مسائل کا حل کرنے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔
آج ہم لوگ ایک دن گزرنے کتنا پریشان ہوتے ہیں، دوپہر وہ مسئلہ، شام میں وہ مسئلہ، اگر اس رکعت کا اہتمام کر کتنا فائدہ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنی زندگی بھر یہ چاش کی نماز نہیں چھوڑی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی سفر میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے، مکہ فتح کرنے کا کیسے روزہ چھوڑ دے کے عین گرمی میں ہوا، اے سی بھی نہیں تھا، تصور کیجئے، آپ نے بھی وہاں جا کر ام ہانی گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ چاش کی نماز پڑھنے سے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھے وہیں بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر قرآن پڑھتے رہے، آپ کا وضو باقی تھا۔ جیسے ہی سورت طلوع ہوا، سورت طلوع ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ اتنا دور نہیں جا سکتے کم از کم ان اعمال کو کر کے ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ تو غور سے سنیے بات، یہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتا ہے، 40 دن پڑھنا نماز، 40 دن اگر تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھا، کوئی بھی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو نفاق ہے اس نفاق کو دور کر دے گا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں بہت کرتے تھے، رمضان میں ختم نہیں ہونا، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کے شاگرد ابن القیم کہتے ہیں میں نے استاد کو دیکھا وہ نماز کو آتے وقت اپنے گھر میں کیا کیا ہوتا پورا لے کر آ جاتے۔ کیا کہلاتے؟ روٹی کے ٹکڑے فلاں۔ یاد رکھیے ہفتے کے 6 دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا الگ ہے، جمعہ کے صدقہ و خیرات کرنا الگ ہے۔ لہذا جمعہ کو آتے ہوئے چلر پیسے کچھ بھی لے کے آنا، آتے ہوئے مسجد کے پاس یا راستے میں کوئی ملے صدقہ و خیرات کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارا نفس کیسے پاک ہوتا ہے یہ دیکھیے، جو بتایا کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اصل میں یہ مال کی گندگی ہے، جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان کے دل سے غلط محبت کی نکل جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات جب کرتا ہے تو اس کے دل سے بھی گندگی نکل جاتی ہے، لہذا زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا مکمل اہتمام۔ اور یہ بات یاد رکھیں زکوٰۃ چاہے تو دے کے بول بھی سکتے آپ دے دیا، لیکن صدقہ و خیرات ایسی چیز ہے چھپا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایسا آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوگا، دائیں ہاتھ سے صدقہ و خیرات دیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا۔ اور چھپا کر صدقہ کرنے سے اور 2 فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، آپ نے کہا کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا صدقہ چھپا کر دینے سے انسان بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے کتنے مرتبہ حادثات وغیرہ ہوتے، کچھ بھی ہوتا، اور اسی طریقے سے گناہوں کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کفارہ ہے یہ۔ لہذا ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی کو ٹائیفائڈ بخار آئی، 21 دن تک گوشت نہیں کھانا بولتے، سب کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے؟ 21 دن تک اسے طاقت کی چیزیں دیتے رہتے، یہ وٹامن سے خون۔ اس طریقے سے ہمارے اپنے روحانی طاقت کے لیے بھی ان چیزوں کی طرف مکمل توجہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں ہم قرآن پڑھیں، اللہ قبول کرے، مگر رمضان کے بعد ہوتا کیا ہے، جس قرآن کو ہم الماری میں رکھ دیتے ہیں، آئندہ سال 25 شعبان کو ہماری عورت الماء پاک کرنا بولتا ہے، دھول جھٹکتی ہے۔ یہ حال ہے قرآن کے ساتھ۔ اور ہم میں سے ایک بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 10 سورہ یاد کر لیے پوری زندگی گزارتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو بولو رات بھر 600 صفحے پڑھ کے MBBS کا امتحان دیتا، مگر سورہ اخلاص بھی نہیں، سورہ فلق ناس بھی یاد نہیں۔ اور غیر مسلموں کو دیکھیں آپ، گیتا کتنا پڑھتے، انجیل کتنا پڑھتے، اور دیکھیں گے عیسائیوں کو سفر میں بھی بیگ میں رکھ لے گا تھا، اٹھا کے پڑھتا کتاب۔ آج قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے؟ کتنے لوگوں نے قرآن رمضان میں پڑھنا نہیں آتا تھا، کتنا قرآن پڑھنا سیکھے ہم لوگ۔ یاد رکھیے آدمی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، دادا نانا بن گئے تو بھی قرآن پڑھنا سیکھنا انسان فرض ہے آپ کے اوپر۔ اور قبر میں 3 نہیں 4 سوالات ہوں گے، اس میں سوال یہ بھی ہوگا قرآن کتنا جانے، کتنا پڑھے، کتنا عمل کرے اس پہ۔ اگر قرآن پڑھے عمل کرے تو ہر طرف سے ہمارے لیے ماشاءاللہ وہ آ کے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر سے حفاظت کریں گے۔ دہانے جو ہے روزہ آتا، سرانے جو ہے
ہے روزہ زکات سب آتے ہیں نماز. تو اس طریقے سے میں آپ سے سمجھتا ہوں قرآن اگر پڑھنے نہیں آیا تو شرما مت, قرآن پڑھو, علماء کو رکھو. جیسے ہم بتاتے ہیں MBBS کی سیٹ لینا تو 3 کروڑ, لیکن قرآن پڑھانے والے کو صرف 100 روپے. اللہ کی ادا پسند آئے گی؟ یہ قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے. قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اگر جس نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کیا, اس کی زندگی میں برکت کیسے آئیں گی؟ وہ اپنے رب کو پہچانے گا کیسے؟ سب سے بڑا سوال ہے یہ. لہذا قرآن پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, شک و شبے کی بیماریاں دور کرے گا. اور ہم جانتے ہیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا. تو ہم اس کے تمام اسباب غیروں پر ڈالنے کے بجائے اپنی زندگی میں دیکھیں. اور جانتے ہیں کم از کم صحابہ اکرام 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے. اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تو کہا جو آدمی 40 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرتا انہیں غافل اور سست ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نبی کے پاس آ کے پوچھتے یا رسول اللہ 7 دن میں قرآن پڑھوں؟ بولو پڑھو. میں یا رسول اللہ اس سے کم میں مجھے پڑھنے کی عادت ہے. بولا 3 دن میں پڑھو. اور پھر یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی میں نے پڑھنے کی عادت ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں آپ اسے جھوٹ نہیں سمجھنا, بلکہ طبرانی میں روایت ہے. سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ, ابن القیم اور علامہ البانی اور تمام ابن حجر وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رمضان میں, غور سنیے, حضرت عثمان نے رمضان میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کیسی برکت دی ہوگی. لہذا دن 24 گھنٹے میں ہمارے شیڈول میں قرآن ہونا, تب چل کر برکت آئے گی. اگر آپ قرآن نہیں کھولے, قرآن نہیں پڑھے, سمجھیے زندگی میں برکت کبھی نہیں ہوگی. لہذا جیسے غیر مسلموں کے پاس بھجن ہے ویسے ہمارے پاس قرآن برکت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. لہذا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے کم از کم شعبہ حفظ کے مدرسے کھولیں. اگر شعبہ حفظ کا مدرسہ کھول بھی نہیں سکتے, جہاں شعبہ حفظ چل رہا ہے ان بچوں کی کفالت تو کر سکتے اور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. کتنی بڑی فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن حافظ کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہوگا اور دنیا اور ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا. پریشان ہو کے ماں باپ پوچھیں گے کئی کو اللہ اتنی عزت ہم نہ دے رہا ہے, تو کیا فرشتے کہیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ, تمہارے بچے حافظ قرآن ہے اس لیے تمہیں عزت دی جا رہی. اگر آپ کا بچہ حافظ ہو جائے اس جلسے میں کہتے کتنی خوشی رہتی, آپ کو فوٹو لیتے, استاد کو جوڑا بناتے. یہ دنیا کی عزت ہے. آخرت میں کتنی عزت ملے گی. یاد رکھیے دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اسی قرآن سے اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھے تو سمجھ جاؤ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ مسجد کے امام بھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ان کو مہینہ تنخواہ دیتے تھے یا نہیں تو دعوت کھلا کے خوش ہو جاتے. ان کے علم سے کون فائدہ اٹھانا. عصر کے بعد, مغرب بعد, فجر بعد مولوی صاحب چپکے رہتے, قرآن پڑھنے کے ترستے رہتے. اور ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے ادھر امریکہ میں, برطانیہ میں کیسی دین کے بیداری آ رہی. یہاں ہم علماء سامنے رکھ کر فائدہ نہیں اٹھاتے, وہاں رہنے والے لوگ زوم پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آج ہماری کمزوری یہ ہے. تو قرآن سے اپنا جو تعلق تھا, میں سمجھتا ہوں قرآن سے اپنے نفس کو پاک کر. اور ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیا ہے اصل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جو آدمی گانے اور میوزک سے محبت رکھتا وہ قرآن سے ہرگز محبت نہیں رکھ سکتا. دونوں میں سے ایک. اگر آپ کے دل میں گانے کی اور میوزک کی محبت ہے اسے رکھ لو, قرآن کی محبت باہر چل جاتی. اور اس کے الٹا کیسا, اس کا ایک دم اپوزٹ. اگر آپ کے دل میں حقیقت میں قرآن کی محبت اگر رہی, اس کے دل میں گانے اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. جیسے ہی شوال کا چاند دکھا ہمارے گھروں میں گانے شروع, نوجوان پورے گانے سنتے رہتے. یاد رکھیے جس کے دل میں گانے اور میوزک کی محبت ہوتی اس کے دل میں ہرگز قرآن جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتا مگر ہمارے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کے موبائل میں گانے ہیں, کچھ قرآن یہ گانے ہیں, میوزک وغیرہ ہے, اس کو مکمل طور پر ختم کرو. یہ گانے کیا کرتے, دل میں نفاق پیدا کرتے, بندے کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں. آج کا نوجوان جو قرآن سے دور ہو رہا ہے وہ میوزک اور گانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو سمجھے آپ, 100 میں 95% لوگ گانے سنتے ہیں, ورنہ 5 لوگ جو ہے مکمل قرآن سن سکتے ہیں. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ
رہیے. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بڑا اچھا بناتی ہے. کیسے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے, نیک آدمی سے دوستی کرے تو کیسا بولے تو مثال کے طور پر میں خطبہ دے رہا ہوں, اگر میرے جیب میں عطر کی باتل ہے بولے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے جیب میں عطر ہے, خود بخود خوشبو آتی ہے. نیک آدمی سے دوستی کرے تو ایسا اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ نیک دوست دعا کرتے تھے, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اے اللہ تو مجھے نیک دوست دے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نیک دوست مشکل سے ملتا ہے, اگر مل گیا تو اسے سنبھال کے رکھو, ورنہ تو آج کے زمانے میں بری دوستی بہت ملتی ہے. کیسے؟ ہمارے پاس ایک دونوں آدمی بیڑی لے لیتے اور ایک ایک میچ سے دونوں سل گاتے. دیکھیے, شراب پینے کی دوستی اور گٹکا کھانے کی دوستی. نیک لوگ دوستی بنائیے. اگر آپ بے نمازی ہوں تو آپ کا دوست آپ کو نمازی بنانا. غلط چیزوں میں دوستی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے, اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبح شام مجھے پکارنے والوں دوستی رکھو. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے دوستی کرو, اور کھانا کھلائے تو بھی مومن کو کھلاؤ. ہم لوگ کیا کرتے, کھانا کھلانے میں سیاسی لوگوں پکڑ لگاتے اور مالداروں کو لاتے, غریبوں کو بھگا دیتے. یہ سب غلط چیز ہے. اپنے نفس میں فقراء و مساکین سے محبت رکھو, مالداروں کے پیچھے مت پڑو. لہذا نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے ہمارے نفس میں کیا ہوگا, ماشاء اللہ کی محبت پیدا ہوگی, آدمی نمازی بنے گا. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے, ایک مدر دیکھیے, اللہ بندہ کیا کرے قیامت کے دن, افسوس کیا کرتے ہم لوگ, ایسا ناخن ڈال کے ایسا کرتے, تو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو بھی غلط دوستی کرے اپنا ایسا منہ میں مطلب انگوٹا جو ہے رکھ کر جو ہے ناخن رکھ کے کہیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور برے لوگوں کو دوست بنانے سے ایسے ہوا. حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں نیک لوگوں کو دوستی کرو تمہاری دنیا بھی سنورے گی. اور یاد رکھو اگر آپ نیک لوگوں سے دوستی کریں گے, اگر آپ بھی مریں گے تو آپ کے حق میں وہ اٹھا کر دعا بھی کرے گا. اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے میں فائدہ یہ ہوگا اس دوست کی وجہ سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں. کیسا؟ ایک نیک آدمی تھا, دوست تھا, دو آدمی تھے, اس میں سے ایک گنہگار تھا, انہیں جہنم میں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا, اس میں سے نیک آدمی تھا وہ جنت میں چلا گیا. تو نیک آدمی اللہ سے کیا پوچھتا معلوم, اے رب فلاں میرے ساتھ تھا نا, انہیں نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, لیکن برائی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, انہیں میں جا بلا لگاتا ہوں اسے. اللہ فرماتا جاؤ بلا کر لاؤ. جنت سے نکل کے جاتے. اور نیک آدمی سے دیکھو دوستی رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا, باقاعدہ وہ جہنم سے لے کر آئے گا. تو نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے دنیا بھی صحیح, قبر بھی صحیح, اور آخرت کے سارے مراحل بھی صحیح. اور آپ نے کیا فرمایا, قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ دوست بھی ہوگا اللہ کی خاطر محبت کرا, اللہ کی خاطر دشمنی کیا, ایسا آدمی بھی ہوگا. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے, اگر ہم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کا اہتمام بھی کرنا ہوگا. دعا کیسی کیسی دعائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ تو میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے, اور تو پاک کرنے والا تو ہی ہے. ہمارا نفس کو پیدا کرنے والا کون, اللہ. اور ہمارے نفس اور دل کے بارے میں زیادہ جاننے والا کون, اللہ. بندہ بولتا ہے اے اللہ تو میرا نفس پیدا کرنے والا تو ہی ہے, اور تو ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. جیسے دنیا میں بچوں کے بارے میں ماں باپ زیادہ جانتے ہیں نا, اس نفس اور دل کے بارے میں اگر کوئی جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے. حضرت انس اور ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں زیادہ پڑھتے آپ؟ اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو یہ انسان کا جو دل ہے نا بہت جلدی بدلتا ہے انہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے, ہمارے دلوں کے بدل جانے کا آپ کو اندیشہ ہے کیا؟ کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت صحابہ اکرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا, ہاں تمہارے دلوں کے بدلنے کا اندیشہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے, اللہ تعالیٰ جس جہاز پھیرتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام جنتی تھے نا, اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے. ہم کون سے سال میں ہیں؟ تقریباً اللہ کے نبی
کے انتقال کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں، کیا ہمیں اپنے دلوں اور نفس کی تربیت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ دعا پڑھو، دعا یاد کرو۔ اچھا دعا آسان سے یاد کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے بتاتے ہیں، پلے اسٹور میں جائیے، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، 40 زبانوں میں ترجمہ ہے اس کا، اس میں گئے تو ٹیکسٹ بھی ملتا، آڈیو ملتا۔ یہ ہمارے موبائل میں یہ گانے رکھ لے کے، یہ سب رکھ لے کے کئی کو تباہ ہو جاتے۔ سوشل میڈیا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے قرآن سیکھو، اذکار کی کتاب اس میں رکھو، تب دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہمارے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور یاد رکھو نماز کے بعد فرض دعائیں نہیں کرنا بول کے ہم بتائے ٹھیک ہے، لیکن یہ کون بولے کہ انفرادی طور پر بھی دعا چھوڑ ڈالو؟ علی سے یہی پریشانی، دعا کرتے نہیں، دن گزر جاتے، نہیں بھائی ہاتھ ٹھک دعا نہیں کرنا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، امام اگر دعا کرے پیچھے آمین نہیں بولنا بول کے یہ بتایا گیا۔ یہ کہاں بتائے کہ آدمی انفرادی طور پر بھی دعا نہ کرے؟ اور معلوم ہے اگر جا کر دنیا میں کسی آدمی سے پوچھے 10 روپے دو تو غصہ ہو جاتا انہیں، مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، سامنے چچا طیبہ کھڑے ہیں، اگر بیٹا جا کے چچا طیبہ سے 10 روپیہ جاتا زور سے مارتا باپ۔ اگر ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے نہیں کسے پوچھیں گے؟ اور جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے، غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہر نماز میں آپ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی کی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اجتماعی دعا کے منکر رہو آپ، مگر انفرادی دعا کا اہتمام کرو، کبھی کبھی چھوڑو کبھی کرو۔ اور آج دیکھو جمعہ کے دن خطیب ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور آج جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ اوقات اتنے بہترین ہیں۔ اسلاف میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائشی نابینا تھے، پیدائشی نابینا جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کر کے ماشاءاللہ بینائی لوٹائی، اچھی طرح سے دیکھنے لگے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے رمضان میں ہم نے اپنے نفس کو بڑے کنٹرول میں رکھا، جیسے گھوڑے کو ناک میں رسی پڑتے ویسا پکڑ کے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا ہم اپنے نفس کو آزاد چھوڑتے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو اگر آپ نفس کو چھوڑ ڈالے، دل کو چھوڑ ڈالے، سمجھ جاؤ بس دنیا میں آخرت، آخرت بھی غارت۔ اور انسان کا دل بدلتا کیسے؟ نبی نے ابھی بتایا، کیا کہا؟ ایک پورا میدان ہے، اس میں ایک پر ہے ہوائی، تو ہوائی تو پر کیا ہوتا؟ اڑتا۔ ویسے تو انسان کا دل بدلتا جاتا، بدلتا چلتا، تھوڑی دیر میں برائی کرتا، تھوڑی دیر میں نیکی کرتا، تھوڑی دیر میں کیا کرتا؟ وہ برائی پر جو ملامت ہے وہ بھی کرتا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی استقامت سے زندگی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔